اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال قبل کا واقعہ بادشاہ طبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,35,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شاہی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتے تھے۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے پاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوانے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دے دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنے اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا، جس میں لکھا تھا، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں
اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کے اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائے اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کی خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر بنوایا تھا، وہ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبہ حمیری کا خط دے آؤ، اور جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہیں لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہیں۔ یہ شخص یمن سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے مدینے پہنچا۔ یہاں اس کو علماء تورات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائی اور مدینے پر حملہ کرنے سے روکا۔ طبہ الحمیری نے اوس اور خزرج 2 آدمی یا 2 قبیلوں کو یہاں آباد کیا، اور ان کو ایک خط دیا جس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ یہ خط اور اشعار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہجرت کے وقت محفوظ تھے۔ طبہ الحمیری یمن واپس جاتے ہوئے مکہ سے گزرا اور وہاں عبادت کی اور لوگوں کا خوب اکرام کیا، اور وہیں پر خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنا رہا ہے، تو اس نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا۔ طبہ الحمیری نے اپنے مشیروں سے اس بات پر بھی رائے طلب کی، اور فیصلہ کیا گیا کہ اہل یثرب کے معززین سے رابطہ کیا جائے۔ چنانچہ یمنی فوج کا ایک وفد شہر کے بار سوخ اور محترم شخصیات سے ملا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم اہل یثرب مختلف قوموں، نسلوں اور علاقوں کے باشندے ہیں، جو اپنے آبائی اوطان چھوڑ کر اس شہر میں اس لیے آ کر آباد ہوئے ہیں کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ یثرب سرزمین عرب کی وہ وادی ہیں جہاں کائنات کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر آباد ہوں گے، اور پھر اس بستی کو اپنے جائے سکونت بنا لیں گے۔ چنانچہ ہم ایک عرصے سے اس نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یمنی وفد نے واپس جا کر جب یہ حیرت انگیز بات شاہ یمن کو بتائی تو وہ بے حد متاثر و حیران ہوا۔ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سن کر اس کا دل گداز ہو گیا اور آنکھوں میں اشکوں کی نمی چھلکنے لگی۔ وہ اس خواہش سے بے تاب ہو گیا کہ کاش وہ بھی اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ اس شوق زیارت نے اس کے پیکر جسمانی میں اضطراب و اشتیاق دید کی ایک لہر دوڑا دی۔ 1000 سال قبل استقبال میلاد جلوس کیسے کیا گیا؟ وہ شب شاہ یمن کی زندگی میں آنے والے سب سے انوکھی اور مضطرب شب تھی۔ اس شب کی صبح بیدار ہو کر الحمیری نے اپنے فوجوں کے ہمراہ شہر یثرب کی گلیوں کوچوں بازاروں میں ایک بڑے جلوس کی شکل میں گھومنا شروع کیا۔ یہ جلوس اتنے شاندار طریقے اور نظم و ضبط سے شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا
کہ اہل یثرب ان لوگوں کے ذوق و شوق اور عقیدت کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ طبع الحمیری با نفس نفیس، خوش الحانی اور سوز و گداز سے دل میں اتر جانے والے عقیدت و احترام سے بھرپور اشعار بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے۔ عالمی تاریخ کا یہ ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صدیاں پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان جلوس شاہ یمن کی زیر قیادت اسی شہر میں بڑے تذک و احتشام سے نکالا گیا، جس شہر کے باسی اسی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آس لگائے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ تاریخی شواہد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جلوس اتنا وجد آفرین تھا کہ حلاوت و عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار کے علاوہ اس جلوس میں شامل لوگ یا محمد کے ایمان افروز نعرے بھی لگا رہے تھے، جس سے ارد گرد کا ماحول نہایت رقت امیز ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ایمان افروز ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز اور واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔